کبھی آپ نے خود سے سوال کیا ہے کہ آخر کیوں ہر دروازہ بند محسوس ہوتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے قسمت نے منہ موڑ لیا ہو، ہر کوشش بے نتیجہ ہو جاتی ہے، دل ایک لگاتار الجھن میں پھنسا ہوا ہے۔ آپ دن رات محنت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، راستے تلاش کرتے ہیں، لیکن جواب میں صرف خاموشی ملتی ہے۔ دل میں ایک بے نام سی بے چینی ہوتی ہے، جیسے سب کچھ رکا ہوا ہو، جیسے زندگی کسی اندیکھے تالے میں قید ہو۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان سوچتا ہے، کیا میرا نصیب واقعی بند ہے؟ اگر ہاں تو اسے کھولنے کی کنجی کہاں ہے؟ یہ کیفیت ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور آتی ہے۔ یہ نہ تو کمزور لوگوں کی نشانی ہے، نہ ہی ناکامی کی، بلکہ یہ ایک ایسے موڑ پر ہوتی ہے جہاں سے تبدیلی شروع ہو سکتی ہے۔ مایوسی کے اندر اندھیروں میں امید کی ایک کرن چھپی ہوتی ہے، بس دیکھنے کا زاویہ بدلنے کی دیر ہے۔ لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ قسمت صرف دعاؤں یا اتفاق سے بدلتی ہے، مگر اصل راز کچھ اور ہوتا ہے، اور یہ راز اتنا پیچیدہ بھی نہیں جتنا ہمیں محسوس ہوتا ہے، بس اسے پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی بار ہماری زندگی میں کچھ خاص رکاوٹیں آتی ہیں جو ظاہری نہیں ہوتی، بلکہ وہی ہماری ترقی کا راستہ روکے بیٹھی ہوتی ہیں۔ ان رکاوٹوں کو سمجھنا، ان کے پیچھے چھپے پیغام کو کھولنا ہی اصل چابی ہے، جو بد نصیب کے تالوں کو دھیرے دھیرے کھولنا شروع کرتی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہم اگلا قدم اٹھاتے ہیں، جہاں سے اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ وہ سفر جو صرف دنیا کی کامیابی کا نہیں، بلکہ دل کے سکون اور روح کی راحت کا ہوتا ہے، کیونکہ جب دل بوجھل ہو، دماغ ہر وقت الجھا رہے، تب دولت شہرت کا مقام بھی کوئی خاص خوشی نہیں دیتا۔ اصل سوال یہی ہے کہ کیا آپ واقعی اپنی زندگی میں وہ سکون چاہتے ہیں جو اندر سے پرسکون کر دے، وہ برکت جو کم کو بھی کافی بنا دے، جو گھر میں رونق لائے، رشتوں میں مٹھاس ڈالے، دل کو ایسا اطمینان دے جسے لفظوں میں بیان نہ کیا جا سکے۔ ہم سب اس مقام کی تلاش میں ہیں جہاں صبح کی روشنی دل کو خوشی دے، رات کی نیند بے فکری سے آئے۔ یہ سکون بازار میں نہیں بکتا، نہ ہی یہ کسی کامیابی کے بعد خود بخود حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک اندرونی تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے، جہاں انسان کی نیت، عمل اور دل کا رابطہ اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ برکت بھی اسی رابطے سے پیدا ہوتی ہے، جب تھوڑا بہت محسوس ہونے لگتا ہے اور بے ترتیب زندگی میں ایک خاص نظم و ضبط آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، مگر سکون پھر بھی نہیں مل رہا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہمیں رک کر سوچنا ہوتا ہے کہ شاید ہماری سمت درست نہیں، شاید ہمیں اپنے روزمرہ کے رویے، اپنے تعلقات، اپنی نیتوں پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ جب نیت صاف ہو، دل سچائی سے جڑا ہو، تب اللہ کی طرف سے وہ خاص مدد آتی ہے جو بد نصیبوں کو کھولتی ہے، اور زندگی میں وہ برکت اور سکون اترتا ہے جس کی ہمیں برسوں سے تلاش تھی۔ یہی تلاش ہمیں لے جاتی ہے اس اصل نقطے کی تک جہاں سے وہ اصل نقطے کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک ایسی بات جس کا اکثر لوگ جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، ایک عجیب سی بات جو سامنے ہوتے ہوئے بھی چھپی رہتی ہے، جیسے کسی درخت کی چھاؤں جو دھوپ میں دکھائی نہ دے۔ ہم روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں الجھے ہوئے ہمیشہ بڑی بڑی چیزوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ایک چھوٹی سی حقیقت جو ہماری زندگی بدل سکتی ہے، ہم اسے محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سکون اور برکت کی کنجی صرف اعمال یا دعاؤں میں نہیں، بلکہ اس ایک لطیف مگر طاقتور چیز میں بھی ہے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل رہتی ہے؟ یہ وہ راز ہے جو لفظوں میں مکمل طور پر بیان نہیں ہوتا، مگر ہر دل اسے محسوس کر سکتا ہے۔ یہ کیفیت ہے، ایک حالت جو دل کے اندر ہے، زندگی کے ہر گوشے کو متاثر کرتی ہے۔ وہ ہے دل کی صفائی، نیت کی پاکیزگی، دوسروں کے لیے بے مطلب خیر خواہی۔ یہی وہ عادت ہے جسے اکثر لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ترقی سخت محنت سے اور کامیابی چالاکی سے ملتی ہے، مگر اصل قوت اس اندرونی سچائی میں چھپی ہوتی ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ جو اپنے دل میں حسد، بغض اور نفرت کے کانٹے چھپائے رکھتا ہے، وہ بظاہر آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن اندر سے وہ کھوکھلا ہوتا ہے۔ یہی وہ عجیب سی بات ہے جو لوگ نہیں سمجھتے۔
یہی وہ پہلو ہے جو ہمیں اگلے راز کی طرف لے جاتا ہے، جہاں روشنی ان جاویوں میں چھپی ہوتی ہے جنہیں ہم روز کی روشنی میں دیکھ ہی نہیں پاتے۔ یہی تو وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہماری نگاہ صرف ظاہر تک محدود رہتی ہے اور ہم ان نشانیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو حقیقت میں بہت کچھ سکھاتی ہیں۔ جیسے بلی، جسے ہم عام سا جانور سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر اگر آپ نے بھی بلی کو صرف ایک گھریلو پالتو جانور سمجھا ہے تو یہ دراصل آپ کی بڑی بھول ہے۔ بلی کو اسلام میں جو مقام ملا وہ صرف ایک پالتو کی محبت سے آگے کی بات ہے۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت جڑی ہوئی ہے۔ وہ بلی جسے ہم کبھی کبھی جھنجھلاہٹ میں بھگا دیتے ہیں، دراصل برکت، شفقت اور اندرونی سکون کی علامت ہو سکتی ہے۔ یہ جانور ہمارے گھروں میں بلا وجہ نہیں آتے۔ کچھ بزرگوں کا کہنا ہے کہ بلی کی موجودگی کئی بار منفی توانائیوں کو روکتی ہے، گھر کے ماحول میں نرمی لاتی ہے۔ یہ بات سن کر حیرانی تو ہوتی ہے، مگر یہی تو حقیقت ہے جسے ہم ہمیشہ نظر انداز کرتے آئے ہیں۔ جب ایک مخلوق کو رب نے نرمی، پاکیزگی اور برکت کی پہچان بنایا ہو تو پھر اسے معمولی سمجھنا صرف ناسمجھی نہیں بلکہ روحانی طور پر نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وہ زاویہ ہے جس سے ہماری سوچ بدل سکتی ہے۔ اگر ہم ہر مخلوق کو اللہ کی تخلیق سمجھ کر عزت دینا شروع کر دیں تو شاید ہماری زندگی میں وہ سکون، وہ ترتیب اور وہ روشنی آ جائے جس کی ہمیں تلاش ہے، اور اسی تلاش میں ایک اور پرت کھلتی ہے۔ جب ہم سوچتے ہیں کہ کبھی کبھی کچھ عام سی باتیں دراصل خاص پیغام چھپا کر لاتی ہیں، انہیں سمجھنے والے ہی لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی زندگی دھیرے دھیرے بدلنے لگتی ہے۔ بلی جسے ہم اب تک صرف ایک جانور سمجھتے رہے، دراصل ہمارے ماحول، ہماری روح، ہماری قسمت کے ساتھ ایسے جڑ جاتی ہے جیسے خاموشی سے بہنے والی کوئی ندی۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر ہم روز صبح اٹھتے ہی بلی کو ایک چھوٹی سی چیز دیں تو کیا کچھ بدل سکتا ہے۔ یہ چھوٹی سی چیز کوئی قیمتی تحفہ نہیں، نہ ہی کوئی پیچیدہ رسم ہے۔ ایک سادہ سا نوالا، کوئی نرم روٹی کا ٹکڑا، دودھ کی کچھ بوندیں، یا بس وہی کھانا جو آپ خود بھی کھاتے ہیں، اس عمل میں نہ صرف مہربانی چھپی ہے بلکہ شکر گزاری اور آزمائش کا وہ سبق بھی جو زندگی کو بدل دیتا ہے۔ صبح کا وقت برکت کا وقت ہے۔ جب آپ کا دن آغاز اللہ کی ایک مخلوق کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا اثر آپ کے پورے دن میں چھلکنے لگتا ہے۔ بلی کو یہ چھوٹا سا حصہ دینا دراصل آپ کی نیت، آپ کی روح، آپ کی قسمت کو نرم کرنا جیسے ہے۔ یہ عمل دیکھنے میں جتنا معمولی ہے، اثر میں اتنا ہی گہرا ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے آپ محسوس کریں گے کہ گھر کا ماحول بدلنے لگا ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے اور وہ کام جو رکے ہوئے تھے بغیر کسی شور کے چلنے لگے ہیں۔ یہ وہ نرم سی تبدیلی ہے جو اندر سے اٹھتی ہے، پھر اس سمت لے جاتی ہے جہاں سے یہ زندگی ایک نئی ڈگر پر چلنے لگتی ہے۔ جو پہلے معمولی لگتا ہے وہی غیر معمولی برکت میں ڈلنے لگتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان سوچتا ہے کہ آخر اس تبدیلی کا راز کیا ہے، تو جان لیجیے وہ راز یہ ہے ایک ایسا عمل جو دکھنے میں سادہ ہے مگر اس کا اثر اتنا گہرا ہے کہ جو اسے اپنا لے اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی۔ یہ عمل نہ تو طویل ہے نہ مشکل، بس ہر صبح بیداری کے بعد دن کے کسی بھی حصے میں اللہ کے نام پر کسی ایک مخلوق کو کچھ کھلا دینا ہے۔ وہ بلی ہو، پرندہ ہو یا کوئی بھی ضرورت مند، اس عمل میں صرف کھانا دینا شامل نہیں بلکہ اپنی نیت کی صفائی، دل کی دریا دلی اور اللہ کے بندوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ بھی شامل ہے۔ جب آپ کسی کو خلوص سے کچھ دیتے ہیں تو وہ چیز صرف چیز نہیں ہوتی، وہ ایک دعا، ایک روشنی، ایک نرم سی لہر بن کر واپس آپ کی زندگی میں آتی ہے۔ یہ وہ لہر ہے جو رزق کے بند دروازے کھول دیتی ہے، دل کو اطمینان دیتی ہے، گھر میں سکون کی فضا بسا دیتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ رزق صرف مال میں اضافے کا نہیں بلکہ وقت، صحت، تعلقات اور دل کے چین میں بھی ہے۔ برکت کا اظہار ہوتا ہے۔ جب یہ سب ساتھ ہوں تو انسان ہر حال میں شکر گزار بن جاتا ہے۔ یہی شکر گزاری، یہی بخشش ہمیں دھیرے دھیرے اس مقام کی طرف لے جاتی ہے جہاں احساس ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ محض نصیب نہیں بلکہ رب کی خاص عطا ہے جو ہر لمحہ، ہر نعمت پہ چھلکتی ہے۔ جب انسان اس عطا کو پہچاننا شروع کرتا ہے تو دل میں ایک عجیب سی روشنی اترنے لگتی ہے۔ یہ روشنی عبادتوں سے، سچائی سے اور اس نرمی سے پیدا ہوتی ہے جو مخلوقات اے خدا کے ساتھ حسن سلوک میں چھپی ہوتی ہے۔
بلی کی خدمت بھی انہی چھوٹے مگر بابرکت اعمال میں سے ایک ہے جو انسان کے دل کو دھیرے دھیرے روشن کر دیتی ہے۔ یہ صرف کھانا دینا یا اسے قریب رکھنا نہیں بلکہ اس کی خاموش موجودگی کو سمجھنا ہے، اس کے معصوم چہرے سے محبت کرنا ہے، اسے اللہ کی نشانی مان کر احترام دینا ہے۔ یہی اصل خدمت ہے۔ جب آپ کسی بے زبان مخلوقات کے لیے دل میں نرمی رکھتے ہیں تو آپ کے اپنے اندر کا زنگ اترنے لگتا ہے، دل کی سختی موم ہونے لگتی ہے، روح میں وہ شفافیت پیدا ہوتی ہے جو دعاؤں کو رب تک سیدھا پہنچاتی ہے۔ کئی بار بلی کا ایک ننھا سا عمل، جس سے آپ کے پیروں میں آ کر بیٹھ جانا، خاموشی سے آپ کو دیکھنا، دراصل ایک روحانی اشارہ ہوتا ہے۔ یہ محبت کا وہ رنگ ہے جو دنیا کی آوازوں سے دور اندر کی گہرائی میں جا کر اثر کرتا ہے۔ ایسی خدمت جس میں نہ کوئی صلہ مانگا جاتا ہے نہ شہرت، وہی تو اصل عبادت بن جاتی ہے۔ اور یہی عبادت، یہی خدمت دل کو اس کے نور سے بھر دیتی ہے جو صرف روشنی ہی روشنی دیتا ہے بلکہ اندھیروں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اور جب دل روشن ہو جائے تب انسان کی نگاہ خود بخود اس راہ کو دیکھنے لگتی ہے جہاں جس راستے پر دل کی آنکھ کھلتی ہے وہاں ہر چھوٹا سا عمل بڑا دیکھنے لگتا ہے۔ انسان کو تب احساس ہوتا ہے کہ اصل فرق کسی بڑے قدم سے نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی عادتوں سے آتا ہے۔ ایسی ہی ایک عادت ہے جو دکھنے میں عام سی لگتی ہے مگر اس کا اثر دل، روح اور قسمت تک پہنچتا ہے۔ یہ عادت ہے شکر ادا کرنا۔ ہر حال میں، ہر وقت جب صبح کی ٹھنڈی ہوا میں آنکھ کھلے، زبان پر پہلا لفظ الحمدللہ ہو تو وہ صرف ایک کلمہ نہیں رہتا بلکہ دل کا رخ بدلنے والا لمحہ بن جاتا ہے۔ ہم اکثر اپنی زندگی کے بڑے مسائل پر دھیان دیتے ہیں مگر ان چھوٹے لمحوں کی قدر نہیں کرتے جو ہمیں سنبھالے رکھتے ہیں۔ شکر گزاری کی عادت ایک ایسا چھوٹا سا چراغ ہے جو اندر کے اندھیروں کو خاموشی سے جلا کر روشنی میں بدل دیتا ہے۔ یہ عمل صرف زبانی نہیں ہوتا بلکہ اس کا اثر ہمارے اندر انداز فکر، رویوں اور فیصلوں میں نظر آتا ہے۔ جب انسان ہر نعمت کو تسلیم کرتا ہے، چاہے وہ سانس ہو، روٹی ہو یا کسی اپنے کی موجودگی ہو، تو اللہ اس کے رزق میں، وسعت میں اور دل کے سکون میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ جو شخص ہر روز شکر کے ساتھ دن کا آغاز کرتا ہے وہ غم میں بھی راحت تلاش کرتا ہے اور اسی اندرونی تبدیلی سے راستے کھلنے لگتے ہیں۔ پھر ایک دن وہی شخص ان چھوٹے اعمال کے سلسلے میں اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں اس کے قدم خود بخود اس سمت اٹھنے لگتے ہیں جہاں نہ صرف دل کا سکون بستا ہے بلکہ قسمت کی راہیں بھی آسان ہونے لگتی ہیں۔ یہی وہ راز ہے جس نے پہچان لیا اس کی زندگی حقیقتاً بدل گئی۔ یہ راز نہ کسی کتاب کے صفحے پر لکھا تھا، نہ ہی کسی آواز نے اسے چیخ کر بتایا، یہ تو ایک اندرونی بیداری تھی، ایک نرمی سے کھلنے والی آنکھ جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جو لوگ اس راز کو سمجھ گئے انہوں نے ہر چھوٹے عمل کو بڑی نیت سے جوڑا، ہر معمولی مخلوق کو اللہ کی خاص امانت جانا، ہر دن کی شروعات شکر اور محبت سے کی۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ شعور کی وہ تبدیلی ہے جو انسان کے دل کو جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ رب کے سامنے، اس کی مخلوق کے آگے، اپنے نفس کے سامنے سچائی کے ساتھ ان کی زندگی میں برکت آ گئی، رشتے سنورنے لگے اور وہ مشکلات جو کبھی پہاڑ لگتی تھیں اب ریت کی مانند ان کے گھروں میں محسوس ہوئیں۔ ان کے دلوں کی روشنی نے آس پاس کے ماحول کو بھی بدلنا شروع کر دیا، کیونکہ جب نیت پاک ہو، عمل خاص ہو، دل نرم ہو تو اللہ کی مدد خود بخود شامل ہو جاتی ہے۔ جو کل تک پریشان تھے آج مطمئن ہے، جو کل بے سمت تھے آج منزل کی طرف روانہ ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ممکن ہوا کیونکہ انہوں نے اس خاموش مگر گہرے راز کو تھام لیا جو اب ہم لے جا رہے ہیں اس سوال کی طرف۔ کیا آپ اسی سوال کے جواب کی تلاش میں ہیں؟ کیونکہ جن لوگوں نے اس راز کو سمجھا ان کی دنیا واقعی بدل گئی۔ وہ نہ صرف ظاہری طور پر کامیاب ہوئے بلکہ اندر سے سکون پا گئے۔ ان کے چہرے پر ایک الگ سی روشنی، ان کے رویے میں نرمی اور ان کی زندگی میں ایک خاص ترتیب آ گئی۔ یہ لوگ عام ہی نہیں تھے، نہ کوئی ولی، نہ کوئی عالم، مگر انہوں نے دل سے وہ نقطہ سمجھ لیا جو باقی صرف سن کر گزر جاتے ہیں۔ یہ راز کیا تھا؟ نیت کی سچائی، مخلوق سے محبت اور رب پر کامل بھروسہ۔ ان لوگوں نے چھوٹے چھوٹے کاموں میں اخلاص شامل کیا، بلی کو کھلایا، پرندوں کو دانہ ڈالا، کسی تھکے ہوئے کو پانی دیا، اور ان تمام کاموں کو رب کی رضا کے لیے کیا، کسی دنیاوی فائدے کی نیت کے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ان کی تقدیر نے نیا رخ لینا شروع کیا۔
جب آزمائش آئی تو وہ گھبرائے نہیں بلکہ امید سے جڑے رہے۔ انہوں نے جو دیا صبر سے دیا، جو کھویا شکر کے ساتھ قبول کیا، اور رب نے ان کے دلوں کو وہ سکون دیا جو نہ دولت سے ملتا ہے نہ مقام سے۔ یہی لوگ آج دوسروں کے لیے مثال بنے ہوئے ہیں۔ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کے کام بنتے ہیں، ان کی موجودگی سے فضا میں نرمی آ جاتی ہے۔ ان کی زندگی کوئی معجزہ نہیں، بس ایک سمجھ تھی، وہ سمجھ جس نے ان کی روح کو جگایا۔ اب وہی روشنی، وہی دعوت آپ کے دروازے پر آہستہ سے دستک دے رہی ہے، پوچھ رہی ہے، اسی لمحے کی تلاش میں تھے، وہ لمحہ جو تقدیر کا در کھول دے، وہ لمحہ جو خاموشی سے زندگی کا رخ بدل دے۔ کیا خبر وہی لمحہ آج ہو، شاید آج وہ گھڑی آ پہنچی ہے جہاں آپ کا نصیب نرمی سے دروازہ کھولے اور روشنی اندر اترنے لگے۔ یہ سب کچھ ایک اشارہ ہو سکتا ہے، ایک دعوت، ایک خاموش صدا جو کہتی ہے کہ بس ایک قدم اٹھاؤ، نیت صاف کرو، دل کو نرم کر لو۔ رب کے قریب آنے کے لیے بڑے کاموں کی ضرورت نہیں، صرف ایک سچے دل کی، ایک نرم نظر کی، اور اس جذبے کی جس میں کسی اور کے لیے بلائی چھپی ہو۔ شاید آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو کہ بلی جیسے معمولی نظر آنے والے جانور کے ساتھ حسن سلوک یا کسی چھوٹی مخلوق کو کھلانے پلانے کا عمل آپ کی قسمت میں وہ برکت بر دے گا جو برسوں کی دعاؤں سے بھی نہ آئی ہو۔ آج جب آپ نے یہ سب کچھ سنا، محسوس کیا، دل کے کسی گوشے میں یہ نرمی اتری، تو یہی پہلا قدم ہے۔ بس اسی لمحے سے زندگی نیا موڑ لے سکتی ہے، کیونکہ رب کسی کی نیت کو ضائع نہیں کرتا۔ کوئی عمل چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اس کی نظر سے چھپتا نہیں۔ تو شاید آج ہی وہ دن ہو جب آپ کے لیے خیر کے دروازے کھل جائیں، آزمائشیں نرمی میں ڈل جائیں، دل کو وہ سکون ملے جس کی تلاش مدتوں سے تھی۔ کیونکہ کبھی کبھار صرف ایک خیال، ایک قدم، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے دل سے سننے اور محسوس کرنے کے لیے وقت نکالا۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئیں تو ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ ایسے بہت سی ویڈیوز آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔